السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ بعد۔ محترم ناظرین، ساس اور بہو کا رشتہ یہ بڑا نازک اور کمزور رشتہ ہوتا ہے۔ اگر اسے نہ سنبھالا گیا، اس کا خیال نہ کیا گیا تو اس رشتے میں بہت جلد کڑواہٹ آ جاتا ہے۔ اس رشتے میں مٹھاس کے بجائے ایک طرح پوائزن پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کی باریکیوں اور اس کی نزاکتوں پر دھیان نہ دیا جائے۔ آئیے شریعت کی نگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساس کے حقوق کیا ہیں، ساس کے لیے کیا ہدایات ہیں اور بہو کے لیے کیا ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ساس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ ایک بہو کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے، یعنی یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ واقعی بیٹی کا درجہ دے۔ جس طرح سے بیٹی بیمار ہوتی ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، جس طرح بیٹی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہو جاتی ہے، جس طرح سے بیٹی کو بے چینی ہوتی ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، سیم اسی طرح سے بہو کے حوالے سے بھی یہی رویہ ساس کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بہو کے ساتھ اس طرح سے محبت سے پیش آئے ساس کہ وہ اپنا میکہ بھول جائے، اپنے والدین کو بھول جائے۔ بھول جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے، بھول جانے کا مطلب یہ کہ وہ یاد نہ آئیں، یادیں وہاں کی کم ہو جائیں۔ ایک لمبی زندگی وہاں پر گزری ہے بہوؤں کی، تو اس طریقے سے ایسی محبت دی جائے، ایسی محبت اس کے ساتھ کی جائے کہ اپنے والدین کی محبت اور وہاں میکے کے جو لوگ ہیں وہاں کی محبت کم ہو جائے۔ یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری، اسے خوش رکھا جائے، اس سے محبت کی جائے، اسے نوکرانی نہ سمجھا جائے، نوکروں کے جیسے اس کے ساتھ برتاؤ نہ کیا جائے۔ نمبر 4، حاکمانہ طور پر، حاکمانہ طریقے پر اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے کہ میں حاکم ہوں، تم مزدور ہو، تم رعایا ہو، میں بادشاہ ہوں۔ ایسا بہت سارے گھروں میں ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ جو ساس ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں حاکم ہوں، پورا کام کرا لو، اس سے تھکا ڈالو، صبح سے شام تک اس کو کام میں لگا کے رکھو، ذرا بھی بیٹھنے مت دو، اور جو ہم کہیں اسے کرنا ہی اسے ہے۔ تو اس طرح کے خیالات اگر ہیں تو یہ رشتے بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، اس رشتے میں کڑواہٹ آ جاتے ہیں، زہر پھیل جاتے ہیں، پوائزن پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی سوچ کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ 5ویں ذمہ داری، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو اصلاح کی جائے، اسے تانا مت دیا جائے، تو کیسی سیکھی ہے، کہاں سے آئی ہے، تیرے گھر والوں نے تجھے سکھایا نہیں، تیرے گھر والوں نے تجھے تربیت نہیں دی، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو۔ جو ہوا وہ ہوا، اب آپ کی گھر آئی ہے، آپ کو بتانا ہے، آپ کو سکھانا ہے، تانا مت دیں آپ اس کی غلطیوں پر۔ 7ویں ذمہ داری، آپ اس کی شکایت ادھر ادھر نہ کریں۔ بہت ساری عورتوں کی یہ عادتیں ہوتی ہیں، نہایت گندی عادتیں ہیں، کہ اپنے ہی گھر کی بات، اپنے ہی بہو کی بات ادھر ادھر بتاتے رہتے ہیں، سوتی رہتی ہے، کام نہیں کرتی ہے، کھاتی ہے، اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں۔ کیا بینیفٹ ہے آپ کو؟ آپ تو شکایتیں کرتے ہیں اپنے گھر کی، دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ کی، آپ کو احساس نہیں، آپ کو پتہ نہیں، اپنے گھر کی بات دوسرے کے گھروں میں جا کر کے بتاتی ہیں۔ اپنی کمزوریاں چھپانی چاہیے، دوسروں کے گھروں میں جا کر کے بتانی نہیں چاہیے۔ تو بہت ساری ساسوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بہو کی غلطیوں کو جا کر کے ادھر ادھر بتاتی ہیں، بالکل نہیں بتانا چاہیے۔ ہاں، اگر غلطیاں بہت زیادہ کرتی ہیں تو اس کی ماں کو بلایا جائے، اس کی ماں سے کہا جائے، اس کے باپ سے کہا جائے۔ 10ویں ذمہ داری، اگر بہو بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوا وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر والے بیمار ہوں، آپ بیمار ہوں، آپ کی بیٹی بیمار ہو، آپ کا بیٹا بیمار ہو تو فوراً پہنچ جائیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن بہو بیمار ہو جائے تو آپ انتظار کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا آپ اپنے گھر والوں کے دوا کا انتظام کرتے ہیں ویسے بہو کے لیے بھی دوا کا انتظام کرنا ہوگا۔ 11ویں ذمہ داری، اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح نرم انداز میں ہونی چاہیے۔ تڑک جھڑک کڑک جھڑپ، اس طرح سے آپ اصلاح نہیں کر سکتے۔
اس طرح سے بہو آپ کی اور باغی بن جائے گی. تو اسے غلطی پر آپ نرم انداز میں سمجھائیے، انشاءاللہ ضرور سمجھے گی وہ. نمبر 12، ایک ذمہ داری بہو اور ساس کے رشتے مضبوط ہوں. ساس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اچھے کام پر تعریف کیا کریں، دعائیں دیتے رہیں اس کو. دیکھیں کیسا مضبوط رشتہ بنے گا، کیسا پیار والا رشتہ بنے گا. 13ویں ذمہ داری ایک یہ ہے کہ ساس جو ہے بہو کی صحت کا بھی خیال رکھے. وہ دیکھے، پریشرائز مت کرے، بہت زیادہ کسی کام کے کرنے کے لیے پریشر نہ ڈالے، ایسا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ اٹھا نہ سکے. یعنی اتنا کام نہ دے دے کہ تھک ہار کر کے وہ بیچاری بیٹھ جائے، رونے لگے. 14ویں ایک ذمہ داری کہ اس کی شکایت، بہو کی شکایت اس کے سسر سے نہ کرے، اس کے شوہر سے نہ کرے. اگر اس کی کوئی کمزوری ہے، خامی ہے، تو اسی کو سمجھا دے، بجائے اس کے کہ اس کے سسر سے شکایت کرے یا اس کے شوہر سے شکایت کرے. بعض شوہر لیکن ایسے ہوتے ہیں جو بیوقوف ہوتے ہیں. بیوقوف اس انداز میں کہ اگر ان سے کسی طرح کی کوئی شکایت بھی کرے نا کہ آپ کی بیوی نے ایسا کیا ویسا کیا، تو اس کو ایزی لیتے ہیں. یعنی وہ اپنی بیوی کو کچھ بولنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو اس قدر بڑھا کے رکھتے ہیں کہ پھر آخر میں وہ پچھتاتے ہیں. بیوی جب نہیں سنتی ہے، جب کبھی بیوی کو سمجھایا نہیں، جب بیوی کو کبھی اس کی غلطی پر ٹوکا نہیں، کبھی اصلاح نہیں کی، تو پھر یہ ایک زہر ہے جو پھیلتا جاتا ہے، پھر آخر میں اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے. تو اس لیے ساس کو چاہیے کہ بہو کی غلطی کی خود اصلاح کر دے، سسر سے نہ بتائے اور نہ اس کے شوہر سے بتائے. لیکن اگر شوہر کو بتا دے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ خاموش نہ رہے، اصلاح کرے اس کی. وگرنہ غلطیوں پر غلطیاں کرتی جائیں گی، آپ تک خبریں پہنچیں گی، آپ تک شکایتیں پہنچیں گی اور آپ کچھ نہیں کہیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس کا بھی خاص خیال کیا جائے. ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ساس اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ بہو کا خاص خیال رکھو، بہو کی خوشیوں کا خیال رکھو، بہو پر دھیان دو. اس سے یہ ہوگا کہ ساس کی عظمت بہو کے دل میں بیٹھ جائے گی، بہو ساس سے محبت کرنے لگے گی. جب ساس اپنے بیٹے کو اس طرح کی ناصحانہ کلمات کہے گی کہ بہو کا خیال رکھو، تو بہو کے دل میں بھی ساس کا مرتبہ اور اس کا مقام بڑھ جائے گا، عظمت بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے ساس کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے کہیں. بہت سارے گھرانوں میں نندوں کو لے کر کے لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. ساس اپنی بیٹیوں سے کہے کہ بہو پر حاکمانہ طریقہ نہ اپنایا جائے، ظلم نہ کیا جائے. ساس اپنی بیٹیوں سے کہے کہ بہو کو بھی اپنے جیسا ایک فرد سمجھا جائے، ایک ممبر سمجھا جائے، اور حقیقت میں ہے بھی. ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بہت ساری نندیں اس طرح سے زیادتی کرتی ہیں. تو یہ ساس کا کام ہے، ساس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے سمجھائے کہ وہ بہو پر ظالمانہ اور حاکمانہ طریقہ نہ اپنائے. اور اگر بیٹیوں کی شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی ہیں، تو گھر سے میکے آ کر کے پھر بھابھیوں پر اس طرح سے حاکمانہ رویہ اختیار کرنا، یہ اور بڑی غلطی ہے. شادی سے پہلے ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں تھوڑی موڑی باتیں ہو جاتی ہیں. شادی ہونے کے بعد بیٹی گھر چلی گئی اور پھر اس کے بعد میکے آ کر کے پھر اپنی بھابھیوں کو ستانا اور پریشان کرنا یا حاکمانہ رویہ اختیار کرنا ان کے اوپر، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بہو کے گھر سے جو سامان آئے اس میں کیڑے نہ نکالے جائیں، اس کی تعریف کی جائے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے سامان ہیں، جو بھی آئے سب ٹھیک ہے. اس طرح کی تعریف کرنی چاہیے، کمیاں نہیں نکالنی چاہیے. اسی طریقے سے ساس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں میرے خیال سے 19 یا 20 باتیں
گنائی گئی ہیں ساس کے حوالے سے، اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت ساری خاندان کی عورتیں، پڑوس کی عورتیں بہو کی خامیاں ڈھونڈتی ہیں، ساس سے پوچھتی ہیں بہو تمہاری کیسی ہے؟ تو اگر بہو کمزور ہے، بہو کے اندر خامی اور غلطی ہے، تب بھی ساس کو بولنا چاہیے کہ بہو میری ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے، بولنا چاہیے، تاکہ ایسے لوگوں کے منہ کالے ہو جائیں۔ ایسے لوگ جس نیت سے آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، افراتفری مچانے کے لیے، گھر توڑنے کے لیے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس لیے اپنے بہوؤں کی تعریف کریں پڑوسیوں سے، آس پاس کے عورتوں سے، تاکہ وہ آپ کے گھر میں سیندھ نہ لگا سکیں، تاکہ آپ کے گھر میں فتنہ اور فساد نہ پھیلوا سکیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک اس سے بھی بڑی ذمہ داری یہ ہے، ساس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں۔ آپ اگر بہو نماز میں، تلاوت میں، اذکار میں سستی کر رہی ہے تو آپ ابھاریں اس کو، لیکن ابھاریں گے اسی وقت جب آپ خود کریں گے نا۔ تو آپ بھی اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیے۔ ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ نعمتیں ہیں لیکن دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، شریعت کی نعمت، اسلامی تعلیمات کی نعمت نہیں ہے تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں۔ 2 وقت میں سے آپ ایک وقت کھائیں، لیکن آپ کا گھر اسلامی گھر رہے، آپ کے گھر میں اسلامی ماحول رہے، تاکہ نسل جو آگے بڑھے وہ نسل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنے، آپ کے لیے ذخیرے آخرت بنے، ہو آپ کے لیے وبال جان نہ بنے، آپ کی نیکیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ نہ بنے، قیامت کے روز رسوائی کا سبب نہ بنے۔ ظاہر بات ہے آپ کے نسل سے اگر صحیح اولاد نہیں ہوں گے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، اگر وہ گمراہیاں پھیلائیں گے، اگر وہ غلطیاں کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، شراب پئیں گے، چوریاں کریں گے، تو آپ کے اوپر بھی گناہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے اوپر محنت نہیں کیا ہے، آپ نے ان کو اسلامی طور طریقے سے اور اسلامی تربیت میں نہیں پالا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ساس کے لیے کچھ ہدایتیں تھیں، کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ ساس کی ذمہ داری تو ہو گئی، اب اگر بہو کی ذمہ داریوں کے بارے میں نہ بتایا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔